हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज का हमारा चैप्टर जो है वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में रहने वाले जो भी इंसान हैं वो इंसान किसी न किसी मज़हब के मानने वाले होते हैं। दुनिया में कुछ बड़े मज़ाहिब हैं जिनमें क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, हिंदुइज़्म है, बुद्धिज़्म है, जुडाइज़्म है। ये बड़े बड़े मज़हब हैं जिनको मानने वाले लोग दुनिया में रहते हैं। इसी तरह आप जानते हैं, हमारा हिंदुस्तान जो है, हमारा मुल्क जो है, इसमें मुसलमान भी रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, हिंदूज़ रहते हैं, बुद्ध रहते हैं, जैन्स रहते हैं, और भी बहुत सारे मज़ाहिब के लोग और भी बहुत सारे मज़हबों के लोग यहाँ पर रहते हैं, जो अपने अपने तरीके से इबादत करते हैं, अपने अपने तरीके से दुनिया के बारे में उनकी अपनी अपनी फ़िलासफ़ी है। तो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं यहाँ पर। जैसा कि आप लोग भी मुस्लिम कम्युनिटी से हो, हम मुस्लिम्स जो हैं एक खुदा को मानते हैं और उसी की इबादत करते हैं, और खुदा ने जो पैगंबर मुख्तलिफ़ टाइमों पर भेजे थे इंसानियत की हिदायत के लिए, हम उनको भी अल्लाह के सच्चे पैगंबर, अल्लाह के नबी मानते हैं। और अल्लाह का कुरान जो है इंसान की हिदायत के लिए, हमारा ये अकीदा है कि ये अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत के लिए भेजा है। जो हमारे लास्ट मैसेंजर जो थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर नाजिल हुआ है, और हम उसे ज़िंदगी गुजारने के लिए मुकम्मल गाइड मानते हैं। तो उनकी सुन्नत पर चलकर और अल्लाह के हुक्म जो कुरान में नाजिल हुए हैं उन पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। और हमारा यही नज़रिया है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी होगी, और उसमें हमें इस दुनिया की ज़िंदगी का हिसाब किताब देना होगा कि हमने ये ज़िंदगी किस तरीके से गुजारी। फिर एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी होगी आगे, जिसमें जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होगा। जो लोग यहाँ पर अच्छाइयाँ करेंगे, अल्लाह के हुक्म के तहत चलेंगे, उनके लिए जन्नत होगी, और जो लोग बुरे काम करेंगे उनके लिए जहन्नम होगी। इसी तरह से हर किसी मज़हब का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीक़ाकार है। तो उनके मानने वाले लोग जो हैं दुनिया में रहते हैं। आप अंदाज़ा करें, अगर आप कोई मुस्लिम हो या आप कोई हिंदू हो, फिर आप अमेरिका में जाओगे, फिर वहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर रिलीजन से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर होगी, आपके साथ वहाँ पर नारवा सलूक होगा। आपको वहाँ पर रहने के लिए रेंट पर एकोमोडेशन चाहिए। अगर आपको वो मज़हब की बुनियाद पर इनकार कर दें, वो एकोमोडेशन देने से इनकार कर दें कि आप हिंदू हो इसलिए हम आपको रहने के लिए यहाँ जगह नहीं देंगे, या आप मुस्लिम हो, आपकी जगह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है स्टेट रिलीजन जो है वो क्रिश्चियनिटी है। तो ये एक तरीके की डिस्क्रिमिनेशन होगी, क्योंकि जो भी इंसान दुनिया में पैदा हुए हैं वो सब बराबर हैं, और मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ वो भेदभाव वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिका के लोग हमारे साथ इस तरह से रवैया करेंगे, फिर अगर अमेरिका का कोई यहाँ पे आएगा, तो क्या हम भी उस जैसा ही यहाँ पर रवैया उसके साथ करेंगे, और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि इसके बजाय हमें जो रिलीजियस फंडामेंटलिज़म जो है, उसके बजाय हमें जो कवानीन हैं मुल्क के वो फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेट रिलीजन जो है वो किसी ख़ास मज़हब को तरजीह दे सकता है। क्योंकि कुछ मज़ाहिब ऐसे हैं जिनका नज़रिया ये है कि सब इंसान एक जैसे हैं, जिनमें इस्लाम ख़ास कर हमारा मज़हब जो है वो सब इंसानों को बराबर समझता है और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फोर्सबली किसी को इस्लाम एक्सेप्ट करवाएंगे। तो सबको रिलीजन
چوز کرنے کی فریڈم ہونی چاہیے. تو اگر کسی ایک مذہب کی حکومت ہوگی، اسٹیٹ ریلیجن اگر کہیں پہ ہندوازم ہوگا، تو مسلمانوں کو وہاں پر ال ٹریٹ کیا جائے گا، ان کے ساتھ وہاں پہ ڈسکرمنیشن کی جائے گی، تو وہ ظلم شمار کیا جائے گا. اسی طرح اگر اسلام کا کہیں پر نظام ہوگا، پھر اگر نان مسلمز کے ساتھ وہاں پر ڈسکرمنیشن کی جائے گی تو وہ بھی ظلم مانا جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذہب کی بنیاد پر بہت سی ڈسکرمنیشنز ہوئی ہیں دنیا میں. جیسے ہٹلر جو تھا، اس نے ملینز آف جیوز جو تھے ان کو مارا تھا مذہب کی بنیاد پر. تو اسی طرح اسرائیل جو ہے اس وقت مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے. جن بھی ملکوں میں مائنارٹی ہے کسی مذہب کی ماننے والوں کی، ان پر طرح طرح سے ظلم کیے جاتے ہیں، ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے. ایسے بہت سارے اگزامپلز ہیں. اس لیے اس کے بجائے جو کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے کنٹری کا، اگر ہم اس کو فالو کریں تو سب کے وہاں پر کچھ رائٹس ہوتے ہیں. تو آج ہمیں اسی سیکولرزم کے بارے میں پڑھنا ہے کہ یہ سیکولرزم جو ہے ہمیں کون سے حقوق فراہم کرتا ہے. واٹ از سیکولرزم؟ پریویس چیپٹر میں آپ نے انڈین کانسٹیٹیوشن کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ اس میں جو بھی شہری رہنے والے ہیں ان کے کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں اور فنڈامنٹل ڈیوٹیز بھی ہوتے ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں اگینسٹ اسٹیٹ پاور. یعنی کہ جو ملک کی حکومت ہوتی ہے، اس حکومت کے پاورز جو ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کانسٹیٹیوشن. کیونکہ کانسٹیٹیوشن نے ہر کسی شہری کو بغیر کسی مذہب کے، ہر کسی انسان کو، ہر کسی رہنے والے شہری کو کچھ حقوق دیے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ پاور کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں. کیونکہ جو میجارٹی ہوتی ہے کنٹری میں، جب وہ ڈسکرمنیشن شروع کرتے ہیں یا مظالم ڈھانا شروع کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشن جو ہے، آئین جو ہے، وہ ہمیں پروٹیکشن فراہم کرتا ہے اس کے خلاف. اسی طرح انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ ایک انڈیویجول کو فریڈم دیتا ہے کہ کون سا ریلیجیس بلیف وہ رکھے، کون سا ریلیجن پریکٹس کرے وہ، اور کس طرح سے اس کی انٹرپریٹیشن کرے وہ. اس کی پورے رائٹس ہر کسی شہری کو دیے گئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں. تو اس کو کہتے ہیں ریلیجیس فریڈم. کسی بھی انسان کو، کسی بھی شہری کو اپنا ریلیجن چوز کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. تو ریلیجن کو جو ہے اسٹیٹ پاور سے الگ کیا گیا ہے، اور آئین کے ذریعے جو ملک میں رہنے والے شہری ہیں ان کو یہ آزادی فراہم کی گئی ہے کہ وہ کون سا ریلیجن پریکٹس کریں، کس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ملک کے جو قوانین ہیں وہ ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. تو سیکولرزم کے آئیڈیا کے تحت جو ہے تمام انسانوں کو اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے، اور اسٹیٹ کا پاور جو ہے وہ کسی ایک ریلیجن، کسی ایک مذہب کے ہاتھ میں نہیں ہے. مذہب کا پاور نہیں ہے اس پر، بلکہ قانون ہے، آئین ہے ہر کسی ملک کا. اس طرح ہندوستان میں ہمارا آئین جو ہے وہ تمام شہریوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کرسچن ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے کوئی بھی شہری ہندوستان میں رہنے والا ہو، ان کو ریلیجیس فریڈم ہے اور ان کو اپنی زندگی گزارنے کی اجازت ہے کہ وہ کس طریقے سے، کس عقیدے کے تحت، کس مذہب کو مانے. زندگی گزارنے کی ان کو کھلی اجازت دی گئی ہے. تو اسی سیکولرزم کے تحت ہماری کنٹری جو ہے انڈیا، یہ بھی چلتی ہے. تو وائی از اٹ امپارٹنٹ ٹو سیپریٹ ریلیجن فرام دا اسٹیٹ؟ یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب کسی مذہب کا رول ہوگا کسی ملک میں، تو جو مائنارٹیز ہوتی ہیں، جو ادر دین دیٹ ریلیجن ہوتے ہیں لوگ، ان پر طرح طرح کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے. اور مذہب کی بنیاد پر جب ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے تو یہ ایک طریقے کا ظلم ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ. اس لیے یہ امپارٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے کہ ریلیجن کو سپریٹ کریں اسٹیٹ سے. اسی اسنا میں ہندوستان میں جو ہے سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے مذہب پر چلنے کی، اپنی زندگی گزارنے کی اجازت ہے. ریلیجیس فریڈم ہے یہاں پر. اور آئین نے تمام یہاں رہنے والے شہری جو ہے ان کو
فنڈامنٹل رائٹس دیے ہیں. کوئی بھی اگر ان کے خلاف ڈسکرمنیشن کرے گا، کوئی بھی ان کے ساتھ ناروا سلوک کرے گا تو اس کے خلاف وہ پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں. جو اسٹیٹ کا یہاں پر قانون ہے اس قانون کے تحت وہ پروٹیکشن حاصل کر سکتے ہیں اگر ان کے ساتھ کوئی بھی ڈسکرمنیشن ہو. تو یہ اسی لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی خاص مذہب جو ہے مذہب کا قانون نافذ کریں تو باقی مذہب کے رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ڈسکرمنیشن ہوگی. اس لیے قوانین جو ہیں وہ ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جس میں تمام مذاہب کے ماننے والے جو ہیں وہ یونائٹڈ رہیں اور وہ ایک دوسرے کے حقوق مارنے سے باز رہیں. تو اس لیے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ضروری ہیں ہر کسی شہری کے لیے، اور ریلیجیس پریکٹسز جو ہیں ان کی آزادی بہت ضروری ہے. اس لیے اسٹیٹ کو ریلیجن سے سپریٹ کیا گیا ہے. آج جو بھی ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں وہاں پر دنیا میں یہ سیکولرزم کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. سیکولرزم کے تحت تمام شہریوں کو اپنی زندگی گزارنے کے جو ہیں حقوق فراہم کیے جاتے ہیں. تو یہ تھی سیکولرزم کے بارے میں تھوڑی نٹ شل میں جانکاری. تو فردر ان ڈیٹیل جاننے کی کوشش کریں گے ہم کہ انڈین سیکولرزم کیا ہے، اس کے تحت کون کون سی آزادیاں یہاں کے شہریوں کو دی گئی ہیں. یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سیکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.